السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے ادغام کو۔ یہ نون ساکن اور تنوین کا آخری قاعدہ ہے، اس کو کس طرح پڑھنا ہے اور اس میں وہ کتنے حرف ہیں جو غنے کے بغیر ہیں اور کتنے ہیں جنہیں ہم غنے کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ ادغام کو ہم حروف یرملون بھی کہتے ہیں اور حروف تام بھی کہتے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد ادغام کے جو ٹوٹل حرف ہیں ان کی تعداد 6 ہے، یا، را، میم، لام، واو، نون۔ یہ ادغام کے 6 حرف ہیں۔ ان 6 حروفوں کو ہم یرملون بھی کہتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم 2 حروفوں کو پڑھیں گے، را اور لام۔ یہاں پر ادغام بلا غنہ ہوتا ہے، یعنی ہم غنے کے بغیر ادغام کریں گے۔ جیسا کہ آپ کے سامنے یہ کچھ مثالیں ہیں کہ نون ساکن اور تنوین، یہ تنوین کے بعد را آ رہا ہے اور یہ نون ساکن کے بعد را آ رہا ہے، تو ہم یہاں پر کیا کریں گے، ادغام را پڑھیں گے اور اس کے بعد ادغام لام۔ یہ جو 2 را اور لام ہیں ان کو ہم غنے کے بغیر پڑھیں گے۔ تو چلو ہم سبق سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میم پیش منہ، حا میم زبر حم، محم میم زبر ما، محم۔ میم پر جب میم مشدد ہوگی تو وہاں پر ہم کیا کریں گے، غنہ کریں گے۔ یہ جو نورانی قاعدے کا لیسن نمبر ہمارا 12 ہوگا نا، تختی نمبر 12، اس میں جب ہم اس کی مشق کریں گے تو آپ کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ لام کہاں پر آ رہا ہے، را کہاں پر آ رہا ہے اور حروف ادغام کتنے ہیں اور انہیں کس طرح پڑھنا ہے۔ اس تختی میں آپ کو بہت فائدہ ہوگا، اس لیے یہ پہلے ہم ویڈیو بنا رہے ہیں تاکہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے۔ اب آپ دیکھیں تو ایک بات میں یہاں پر اور آپ کو بتا دوں، جو ادغام والے حروف ہوں گے نا ان کے اوپر را کے اوپر مشدد ہوگی، را مشدد ہوگی۔ یہ جو 3 دندانوں والی شکل ہمیں نظر آ رہی ہے یہ ادغام والے حرفوں کے اوپر ضرور ہوگی۔ آپ کو اگر سمجھ نہ آئے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ را کے اوپر یہ جب بھی مشدد آ جائے گی تو وہ کیا ہوگا، وہاں پر ہم کیا کریں گے، ادغام کریں گے بلا غنہ، یعنی غنے کے بغیر۔ یہاں پر آپ دیکھیں، محمد الرسول اللہ، در رسول اللہ، یہاں پر ہم نے غنہ نہیں کرنا، در نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا۔ محمد الرسول اللہ، یہ پہلا کلمہ بھی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ٹھیک ہے نا۔ اس کو ہم جلدی سے پڑھیں گے، محمد الرسول اللہ۔ میم را زیر مر، ہم نون ساکن کو چھوڑ دیں گے، یہاں پر کیا کریں گے، را کو پڑھیں گے۔ میم را زیر مر، را با زبر رب، مر رب، با زیر بی، مر رب بی، کاف زبر قا، مر رب بی کا، یہاں پر بھی ہم کیا کریں گے، غنہ نہیں کریں گے۔ مر رب بی کا، رؤوف الرحیم، رؤوف الرحیم۔ عیشت الراضیہ، عیشت الراضیہ، تر تر، یہاں پر ہم کیا کریں گے، را کو پر پڑھیں گے، یعنی را کے اوپر زبر ہے، عیشت الراضیہ۔ یہاں پر ہم دیکھیں تو یہ سارے کیا ہیں، لام والے حرف ہیں، یعنی ادغام لام۔ یہاں پر دیکھیں تو نون ساکن کے بعد لام، تنوین کے بعد لام، نون ساکن کے بعد لام آ رہا ہے اور تنوین کے بعد لام آ رہا ہے، تو یہ جو حرف ہے یہ ادغام لام، یعنی ادغام کا جو لام ہے اس کی ہم اب مشق کریں گے تاکہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے۔ من لدنہ، یہاں پر آپ دیکھیں میم لام زیر مل، نون ساکن ہے، اس کو ہم چھوڑ دیں گے، اس کو ہم تشدید کہتے ہیں۔ یہ جو 3 دندانوں والی شکل ہے نا اس کا نام کیا ہے، تشدید۔ جب بھی یہ نون ساکن کے بعد آئے گی تو ہم نون ساکن کو نہیں پڑھیں گے بلکہ میم کو اس حرف کے ساتھ ملا دیں گے، یعنی یہاں پر لام ہے تو ہم میم کو لام کے ساتھ ملائیں گے۔ من لدنہ، من لدنہ، کل اللہ، یہاں پر دیکھیں تو ہم کیا ہجے کس طرح کریں گے، کاف لام پیش کل، لام لام 2 پیش لل، کل، لام زبر لا، کل اللہ، ہا الٹا پیش ہو، کل اللہ، یکل لہ، رزقا لکم، اف لکم،
من لبن، یہ تھے ادغام لام اور ادغام را۔ آگے ہم جو باقی 4 حرف رہ گئے ہیں ان کو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے۔ اگر آپ قرآن پاک کو آسان تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ جڑ جائیے، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔